كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھے کہ روح جسد سے نکلنے کے پہلے کیا ہوتا ہے، پھر روح کا سفر 7ویں آسمان تک ہو کر روح جسد سے ملا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے جب روح جسد سے ملا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، جو روح سے سوال کریں گے، جو کہیں گے مر ربک، وہ کہیں گے ہے اللہ، وہ کہیں گے ما دینک، وہ کہیں گے ہے اسلام، اور وہ پوچھیں گے کون تھا وہ انسان جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، وہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ یہ کہیں گے تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ تمہیں یہ سب جواب کیسے پتا ہے؟ وما یدرک، تو اس پر وہ کہیں گا قراتی کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر یقین کیا اور میں نے گواہی دی کہ وہ سچی ہے۔ اور پھر آسمانوں سے ایک آواز آئیں گی ان صدق، اس انسان نے سچائی بیان کی ہے۔ فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَيْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَرَوْهُ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا پہلے کیا تفسیر ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمان کریں گے، یہ ایک ڈکری کریں گے، یہ ہے دوسرا فرمان کہ لکھ دو اس کا نام علیین میں۔ اب یہ نیچے آئیں گا، منکر نکیر کو پاس کر دیں گے، سارے سوالوں کو پاس کریں گے۔ اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ منکر اور نکیر کے یہ سوالوں کے جواب دینا یہ ہماری عقل نہیں کریں گی، بلکہ یہ سارے جواب ہمارے دل دیں گا۔ ہمارا دل یہ گواہی کیسے دے گا؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں سچ میں اس میں یقین کیا ہے تو ہی ہم یہ گواہی دے پائیں گے۔ یہ جان لو کہ اس وقت کافر بھی یہ جان چکا ہوگا کہ اللہ سچا رب ہے، سچا خدا ہے، مگر وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب کوئی چیٹنگ کر نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی ایسی امتحان نہیں ہے جہاں پہ کوئی اور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان عجیب چیز کرتے ہیں، وہ کسی کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے فرشتے آ رہے ہیں، اب کہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اب کہو تمہارا دین اسلام ہے، اور کہو۔ یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب اس امتحان میں روح کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے اعمال، ان کی بیتی زندگی ان کی مدد کریں گے، اور ان کا دل سوالوں کے جواب دے گا، گواہی دے گا۔ اس میں ہم روح کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے آتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پیارا گزر جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سب دفنانا ہونے کے بعد میں سب لوگ جب قبرستان سے نکلنا چالو ہوتے ہیں، ہم نے وہاں پر تھوڑی دیر رک جانا چاہیے۔ ہاں، کس لیے رکنا چاہیے؟ کیونکہ وہ وقت جو ہے، وہ گھڑی جو ہے، اس گزر چکے انسان کے لیے بہت ہی مشکل گھڑی ہے۔
تبھی اس کا امتحان شروع ہونا ہے. ہاں لیکن ہم اس امتحان میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیں وہاں پر رک کر اس مرحوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے. قبلہ رخ ہو جائیے، اپنے ہاتھ قبلے کے رخ ہو کر اپنے ہاتھ دعا میں اٹھائیے اور مرحوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرحوم کے اس مرحلے کو آسان بنائیے، اس کی مغفرت فرمائیے. یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی سنت. یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر رک کے اس روح کو چیٹنگ کرائے. کہ اس دنیا میں چیٹنگ کر کے کوئی پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو آخرت کی زندگی میں کیسے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر کے وہ پاس ہو جائے گا، اس کی روح سن رہی ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ سوالوں کے یہ جواب ہے تو وہ اندر جو ہے اپنی قبر میں سن کر وہ صحیح جواب دے گا. دیکھیے ان سب چیزوں سے ہمیں بہت بچنا ہے. ہمیں اور لوگ جو یہ کرتے ہیں انہیں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ سب غلط ہے، یہ نہ کرے. ہمارے پیارے نبی کی سنت کو فالو کرے، ہمارے پیارے نبی کی سنتوں کو زندگی دے. یہ کر کے کہ وہاں پر رک کر اس مرحوم کے لیے دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو گزر چکا ہے اس میت کے لیے دعائیں مانگے. چلیے پھر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کہیں گے بے شک اس نے سچ کہا ہے، اس کو جنت کا لباس دے دو اور اسے اس کی جنت میں جگہ دکھا دو. سبحان اللہ. اس وقت کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں ہے کیونکہ یہ برزخ ہے. دیکھیے مگر یہاں آرام ہے، برزخ کا آرام، کیونکہ یہ آرام کا ماحول ہے. کھانا پینا اس دنیا میں ہوگا اور پھر جنت میں ہوگا یا اعوذ باللہ جہنم میں ہوگا، برزخ میں نہیں. برزخ میں نعیم ہوگا اور عذاب ہوگا. تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں جائے گا اس کو جنت کی آرام گاہ دے دو اور اس کو جنت کا لباس دے دو اور اس کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو. تو اب اس کی قبر کو بڑا کر دیا جائے گا، اتنی بڑی جہاں تک اس کی آنکھیں دیکھ پائے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جہاں سے اسے اس کا جنت کا مقام دکھایا جائے گا اور اسے جنت کی خوشبو آئیں گی اور وہ جنت کی آوازیں سنے گا. تو پھر وہ انسان کہے گا یا اللہ جلدی سے لے آؤ قیامت کا دن تاکہ میں اپنی جنت کے اس گھر میں جلد سے جلد داخل ہو پاؤں. تو یہ حال ہے اس روح کا جس کا امتحان میں سفل ہو گئی ہے. جب وہ وہاں اپنی قبر میں انتظار کر رہا ہوگا تبھی ایک خوبصورت اور نورانی مخلوق خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اس کی قبر میں داخل ہوں گی اور کہیں گی میں آیا ہوں تمہیں خوشخبری دینے. خوش ہو جاؤ کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے رب نے تمہیں وعدہ کیا تھا. اور وہ روح پوچھیں گی کہ تم کون ہو؟ تمہارا آنا خوشی ہے، تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہے اور تم خوش خبر لے کے آئے ہو. اس پر وہ مخلوق کہے گا میں ہوں تمہارے اچھے اعمال جو تمہارے پاس آیا ہوں. تو تمہارے اچھے اعمال ایک روپ لیں گے جو تمہیں خوشی دیں گے، تمہارا اس قبر میں ساتھ دیں گے اور تمہیں آرام پہنچائیں گے اور پھر وہ تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں گے. پھر ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو یہ ہے تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے تعلق سے، اور یہ ہے اول درجے کی تفسیر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ درجے کی تفسیر میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ہے تفسیر سنت کے ساتھ، اسی لیے اسے اول درجہ دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پڑھو یُتَبِّتُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آرام دیں گے، ثابت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ کس سے؟ بالقول ثابت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پکا بیان دیں گے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اب کیا ہے القول ثابت؟ علماء کہتے ہیں اس دنیا میں تم کہو لا الہ الا اللہ موت کے وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ہمارا آخری کلمہ بنائے، لا الہ الا اللہ، اللہم آمین۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں ہمارے موت کے وقت کہے لا الہ الا اللہ، اور اس دنیا میں قبر میں جب منکر نکیر آئے تو تم ان کے سوالوں کا جواب دو۔ کون ہے جو تمہیں اتنا کانفیڈنس دیتا ہے، اتنا اعتماد دیتا ہے، جبکہ آپ بس ابھی قبر میں آئے ہیں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں اعتماد دیں گے، یہ اطمینان دیں گے، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم یہ سب سوالوں کے آسانی سے جواب دے سکے۔ تو یہ تھا جو نیک روح ہے اس کا سفر۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اس کا بالکل الٹا ہے۔ اس میں پہلے حدیث کی طرح ہی سب بیان کیا گیا ہے، پر بس اس میں جو ہے اپوزٹ ایڈجیکٹوز کے ساتھ، جیسے اس کی ساری الٹی باتیں جو ہے، اس کی جو برعکس صفت ہے، اس کے ساتھ ہمیں بیان کی گئی ہے یہ حدیث۔ دیکھیے، ہمیں اچھائی اور برائی دونوں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم صرف اچھی روح کے بارے میں جان کر تسلی میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ایک مضبوط ایمان کی پہچان ہے کہ وہ اچھائی کو چاہے اور برائی سے ڈرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیار کی طلب کرے۔ تو ہمیں اچھائی چاہیے، برائی سے ہمیں ڈرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، ان کے پیار کی طلب کرنی چاہیے۔ ایک مومن ہمیشہ جنت کی چاہت رکھتا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی روح اور خبیث روح دونوں کے بارے میں تفسیر میں ہمیں بتایا ہے۔ چلیے، تو اس حدیث کے دوسرے پہلو پر ہم چلتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی کافر یا فاجر اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کی گھڑی آتی ہے اور ملک الموت آتی ہے، تو اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے چہرے اداس ہوں گے، ڈرانے والے ہوں گے، اتنے ڈراؤنے ان کے چہرے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہو تو اس کی موت آ جائے، اتنے ڈرانے والے ہوں گے۔ اس دنیا میں جس نے جتنے برے کام کیے ہوں گے، اتنے بھیانک یا ڈرانے والے فرشتوں کی ٹولی اس کے لیے آئیں گی۔ اعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہم آمین۔ اور ملک الموت کہیں گی، اے گندی، اے خبیث روح نکلو باہر اس جسم سے اور ملو اللہ کے غصے سے اور ان کے غضب سے۔ اعوذ باللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک دن ہم سب کا سفر ہوگا، یا تو پہلے والا حال ہوگا یا تو اعوذ باللہ یہ دوسرے والا حال۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پہلے والے حصے والوں میں بنائے، اللہم آمین۔ لوگ ہر چیز کو جھٹلا سکتے ہیں اپنے گھمنڈ میں اور تکبر میں۔ کوئی ہر چیز جھٹلا سکتا ہے، وہ اسلام کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی موت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے اور یہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے غور سے سنیے، ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین اگزامپل سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روح اس انسان کے جسم سے ایسے نکالی جائیں گی جیسے لوکھنڈ کی کنگھی گیلے اون سے اٹک کر کھینچی گئی ہو۔ اعوذ باللہ۔ تھوڑا اس مثال پر توجہ دیں۔ روح اس انسان کے جسد سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہے، اس کی روح خوش نہیں ہوگی اس کے جسد سے الگ ہونے کے لیے،
اسی لیے فرشتے اسے ایسے کھینچ کر نکالیں گے۔ فرشتے جہنم کا کفن لے آئے ہوں گے، جہنم کا کوئلہ ہوگا، وہاں کی گندگی اور بدبو ہوں گی۔ سوچئے کیسے ہوں گی وہ گھڑی، اور فرشتے اس انسان کی روح کو ان سب گندگی سے لپٹیں گے۔ اسی وقت نعیم القبر اور عذاب القبر شروع ہوتا ہے۔ اس انسان کے قبر کا عذاب اس کے ساتھ وہی سے شروع ہوگا، وہ موت کی گھڑی سے ہی اس کا عذاب شروع ہوگا۔ اور جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف بڑھے گا، دوسرے فرشتے ان سے پوچھیں گے کس کی ہے یہ گندی روح؟ تو یہ فرشتے اس روح کو ان گندے ناموں سے بلائیں گے جس سے اس دنیا میں لوگ اس انسان کو بلایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں اس دنیا میں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مظلوم کی دعا کا، کوئی معصوم کو ہم تکلیف کبھی بھی نہ پہنچائے۔ ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آخرت کا ہمیں انجام کیا چاہیے، ہمیں اچھا چاہیے یا ہمیں برا چاہیے۔ کسی کے حق کو ہمیں نہیں مارنا چاہیے، کسی کے پیسوں کو کبھی بھی ہڑپنا نہیں چاہیے۔ ہماری نجی غلطیوں کی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی معصوم کو تکلیف دیں تو ہمیں اس انسان کی معافی ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے آسانی ہے جب تک اس کی غلطیاں، اس کے گناہ اس کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ ہے، مطلب کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگے۔ پر اگر وہ کسی اور پر ظلم کرے تو وہ مشکل میں آ جائے گا۔ جو بھی اس کے لیے برے صفت ایڈجیکٹوز جو اس دنیا میں لوگ استعمال کریں گے، وہی برے ناموں سے فرشتے اسے بلائیں گے۔ جن لوگوں پر اس انسان نے ظلم کیا تھا، وہ لوگوں نے اس سے جن ناموں سے دنیا میں پکارا تھا، انہی برے ناموں سے اب فرشتے اس انسان کو بلائیں گے۔ اعوذ باللہ۔ جن ناموں سے اس انسان کو بلایا گیا تھا وہ نام بھلائے نہیں گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ناموں کو لکھ دیا ہے، فرشتوں نے ان ناموں کو لکھا ہے، اور اب انہی ناموں سے اس انسان کو بلایا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ اور جنت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے، کھولے نہیں جائیں گے۔ انہیں 7ویں آسمان تک جانے کی اور اللہ تعالی سے ملنے کی عزت نہیں دی جائیں گی۔ اور پھر ایک آواز آئیں گی، لکھ دو اس کا نام سجین میں۔ سجین کیا ہے؟ یہ جہنم کی کتاب ہے۔ اور پھر کہا جائے گا، لے جاؤ اسے ارض پہ پھر سے، کیونکہ میں نے اس سے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اس میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے پھر اٹھاؤں گا۔ اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کہا قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا جو گنہگار مسلمان ہوگا، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرایا جائے گا اور پنچھی اس کو چوچ مار کر اس کا گوشت کھا رہے ہوں گے، یا ہوا اسے یہاں وہاں لے جا رہی ہوں گی۔ یہ آیا اس روح کو آسمان سے پھینکنا بیان کرتی ہے اور اس کو دی جانے والی تکلیف بیان کرتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسد میں پھینک دی جائیں گی۔ یہ بات پہلے منظر میں نہیں بتائی گئی تھی پھینکنے کی۔ اور پھر منکر نکیر آئیں گے اور کہیں گے مر رب اور وہ روح کہیں گی ہا ہا لا ادری۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے نہیں پتا، ویسے ہی وہ روح کہیں گی ہا ہا لا ادری۔ پھر فرشتے کہیں گے ما دینک، پھر وہ روح کہیں گی ہا ہا لا ادری۔ سب سوالوں کا وہ ایسے ہی جواب دیں گی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس
اس کے دماغ کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سچا رب ہے، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اس کے جسد کو پتا تھا کہ اللہ سچا رب ہے، اسلام سچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، پر اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہ نہیں مانا تھا۔ وہ انسان جسے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ جیسے کوئی انسان ہے جو بہت ہی جیسے جنگل میں ہے، پورے لوگوں سے ہٹ کے ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اسے اسلام کا کبھی بھی کسی نے اسے اسلام کی دعوت نہیں دی، اس کا حال الگ ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفسیر میں اپنی آگے کی کلاسوں میں جانیں گے۔ جیسے کہ ابو لہب کہیں گا ہا ہا لا ادری، اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتا تھا پر زندگی میں اس نے مانا نہیں۔ اور پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اسے جہنم کے کفن میں لپیٹ دو، اس کے ارد گرد جہنم کا دھواں پھیلا دو اور کھول دو اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی، جہاں سے وہ وہاں اپنی جگہ دیکھ سکے۔ پھر اس کی قبر اندھیری ہو جائیں گی اور سکڑ کے چھوٹی ہو جائیں گی، جب تک اس کی فصلیاں ٹوٹ نہ جائے اور ایک دوسروں سے مل نہ جائے۔ اعوذ باللہ۔ یاد رکھے کہ باہر سے ہمارے لیے یہ دونوں قبر ایک جیسی دکھیں گی، یہ سیم سائز کی ہوں گی، باہر سے ایک جیسی ہی دکھیں گی، لیکن اندر سے ایک وسیع ہوں گی جس میں جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں چلیں گی، اور دوسری قبر اس کے بالکل اپوزٹ ہوں گی، کیونکہ یہ عالم البرزخ میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب یہ سب ہو رہا ہوگا، ایک بھیانک مخلوق اس کے پاس آئیں گی، بے حد خطرناک اور خبیث دکھنے والی، اور وہ روح پوچھیں گی تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گا میں تمہارا اعمال ہوں، تمہارے پاس واپس آ رہا ہوں، تمہارے اعمال خبیث تھے جو تمہارے پاس واپس آ گئے ہیں۔ پھر وہ انسان اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ قیامت کے دن کو روک دو، قیامت کے دن کو دور کر دو، جلد بازی مت کرو یا اللہ، کیونکہ اسے پتا ہے آگے جو آئیں گا وہ اس سے اور بھی خطرناک ہوگا، بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اللہم آمین۔ یہ ہے برہ ابن عازم کی حدیث کا بیان جو ہم نے تفسیر میں جاننے کی کوشش کرے۔ یہ ہے ایک بنیادی حدیث، ایک فاؤنڈیشنل حدیث ہے برزخ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نعیم القبر اور عذاب القبر کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔